السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 120 ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے ہم 118 19 کا بھی ترجمہ کریں گے، لیکن تعوذ و تسمیہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، گزارش یہ ہے کہ جو دنیا کا بنایا ہوا جادو وہ تو ہوا سیکھا ہوا بنایا ہوا، اس کی وہ چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دیا گیا ہو۔ تو معجزہ اور جادو، اس کے اندر فرق۔ لوگ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو ہے، اور جادوگر وہاں موجود تھے جن کو جادو کا پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ان کو پتہ تھا۔ مطلب ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرا ڈاکٹر اس سے اعلیٰ ہے، علم والا ہے یا نہیں ہے، لیکن عام آدمی کے لیے ممکن ہے دونوں ایک جیسے ہی ہوں۔ آپ تصور کریں کہ سب لوگ وہاں دائرے کے اندر کھڑے ہوئے ہوں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہوں اور ایک طرف دوسرے جادوگر ہوں، اور وہ جادوگر پوچھیں کہ اے موسیٰ ہمیں پہلے بتا کہ کیا ہم پہلے اپنے جادو کی چیزیں ڈالیں یا تو ڈالنے والوں میں سے ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، یہ بلکہ یہاں اور بھی چیز بتانی ہے، القو اور القاؤ۔ جی اپنے مشتاق بھائی کے لیے القو امر ہے، تم ڈالو، کو القاؤ یہ ماضی ہے، یہ فرق ہے دونوں میں کے اندر۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، جو دوسری جگہ پر آتا ہے، تو وہ آنکھوں کا کے اوپر انہوں نے جادو کر دیا، اور وہ لوگوں کو چلتی ہوئی دکھائی دیں جو دوسری جگہوں پر آتا ہے۔ تو ہر جادو جو تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم بھی اپنا عصا ڈال دو، یہ عصا جو ہے یہ تو معجزہ ہے۔ اور پھر وہ عصا جو تھا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگلنے لگ گیا وہ جو کچھ انہوں نے گھڑا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، آیت نمبر 118۔ تو حق جو تھا ثابت ہو گیا، واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ، اور باطل ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، جادو باطل چلا گیا، ختم ہی ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، کہ وہ مغلوب ہو گئے اسی جگہ پر۔ اب یہ مغلوب دو طرح کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کل نہیں بتایا تھا، آج وہ چونکہ وقت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سعادت دی، جب حق واضح ہو گیا اور باطل جو تھا، جو کچھ وہ تھا وہ بھی باطل ہو گیا، تو جادوگروں کو پتہ چل گیا، یہاں احساس آ گیا، تو لہذا وہ اسی جگہ مغلوب ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حقیقت سے مغلوب ہو گئے،
ایک چیز دو ترجمے میں کر رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ اللہ نے مغلوب کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے اندر سچائی تھی اس کو دیکھ کے ہی وہ مغلوب ہو گئے، تو وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ واپس لوٹے ذلیل و خوار ہو کر۔ اب اس جگہ پہ جو اصل چیز ہے نا، وہ حدیث میں پہلے بتاتا ہوں، یہاں فٹ کرنے کی ویسے کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن رسول پاک کی حدیث بڑی خوبصورت ہے، اور رسول پاک کی ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے، الندم التوبہ۔ توبہ کیا ہے؟ ندامت ندامت۔ اپنے گناہوں کا اقرار کر۔ اس جگہ پہ تو بڑی پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث، میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کبھی یاد کریں نا اور یہ سنائیں۔ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے اور وہ توبہ نہیں بھی کہتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائیو۔ جی حدیث کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جب دل کے اندر ندامت کا احساس پیدا ہوا نا کہ میں نادم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد اس نے کہنا ہے استغفر اللہ یا اتوب الیک، یا اللہ میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہ کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں وہی چیز آئی، اور دوسری ایک اور حدیث بتاتے ہیں جی، پیاری حدیث، بڑی پیاری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے، مفہوم اور لمبی ہے حدیث، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، ذراع، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف کیا آتا ہوں؟ دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اللہ کو نہ بالش آنے کی ضرورت ہے نہ دوڑنے کی ضرورت ہے، بس اس کا پیار ہے اپنے مخلوق کے ساتھ۔ اب یہ جو مخلوق جادوگر، ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، پتہ بھی چل گیا ہے کہ ہم مغلوب ہو گئے ہیں، اصل حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اب جو لفظ ہے یہاں پھر میں یہ کہوں گا کہ لفظ آ رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، یہ یاد رکھیے گا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب جملہ مجہول آئے گا تو اس کے بعد جو اس کا مفعول ہے وہ فاعل کی شکل میں آئے گا۔ کیسے بھائی آپ نوٹ کریں؟ جی سر۔ میں نے کیا کہا نوٹ کرنے کے لیے؟ آپ نے کہا کہ جب جملہ مجہول آتا ہے تو اس کا جو فاعل ہے وہ، اس کا جو مفعول ہے وہ فاعل کی جگہ پہ آتا ہے، اور اس کے اوپر کیا آئے گی؟ پھر پیش آئے پیش گی۔ آئے گی۔ یہ باقی ساتھیوں نے یاد رکھنا ہے، ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر، فاعل پر پیش، مفعول پر زبر آخر میں۔ لیکن جب پیسو ہوگا فعول کیا، ان کو ڈال دیا گیا ہی کہوں گے، الکیا ڈال دیا گیا، السحرۃ جی جادوگروں کو، ساجدین سجدے میں، جی یا سجدہ کرنے والے، تو بنے گا۔ تو اب یہ کس نے ڈالا؟ اب یہاں بھی دونوں چیزیں آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حقیقت جو ان پر اجاگر ہو گئی، اس نے اندر سے مجبور کیا کہ تم اب یہ جو سجدہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا، نہ اس سجدہ کو ہوا ہے، یہ سجدہ انہوں نے اللہ کو کیا، اس لیے کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں لفظ، تو پہلے ترجمہ کریں، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جی، اور جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا، اور جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا کہ وہ ڈالنے والا ان کے اندر حقیقت کا انکشاف وہ ہے، اور اللہ تعالی کا فضل تو حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک بالشت اور ایک ذراع، جی بازو،
اور چل کے آنا اور دوڑ کے آنا وہ اس کو ثابت کرتی ہے. اور کیوں یہ جی؟ اس طرح نہیں ہو سکتا سر بار محاورہ اور وہ جادوگر سجدے میں گر گئے. نہیں، ہم وہ اچھا محاورہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ چشتی صاحب، لیکن یہ ہے کہ جب جی ایک ہمیں پتہ ہے القیا مجہول ہے جملہ، جیسے فغولی بو تھا وہ القیا، تو ہم اس جی کا سر. ترجمہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم جانیں کہ یہ جملہ مجہول ہے یا یہ اپنا معروف ہے، معروف ایکٹیو ہے. ہے یا پیسو ہے. یہ جی آپ کے جی لیے، میرے لیے، دوستوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا. اس سے بڑی جی بڑی سر. گتھیاں سوچتی ہیں، ورنہ تو یہ تھا کہ کوئی بھی اللہ کا فضل نہیں ہوا، نعوذ باللہ، کوئی اندر سے جذبات نہیں ہوئی، بس وہ ویسے ہی سجدے میں پڑ گئے. ہو سکتا ہے یا جی نہیں ہو سکتا؟ جی جی لیکن وَأُلْقِيَ جب کہیں گے کہ انہیں ڈال دیا گیا، ان جادوگروں کو ڈال دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی اور طاقت تھی جی سر. جو ان کی اندر جذبات بھی ہو سکتے ہیں اور جو اللہ کا فضل بھی ہو سکتا ہے کہ جو ندامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی اس حالت میں آ جاؤ. تو یہ زیادہ ان کے بہتر اندر نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے؟ جی سر. جی جی، سر. تو القیہ کا ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اور جادوگروں کو سجدے میں ڈال ڈال دیا. دیا. اب آگے لکھا ہوا ہے سول، ملا، وقف کر کے ملا بھی اس کو. سوال کا مطلب ہوتا ہے صلہ، ملانا. اب مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اگلی آیت کے ساتھ ملے گی. قالو، ترجمہ کریں. انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے جادوگروں انہوں نے نے جادوگروں نے ہاں، تو ان جادوگروں نے کہا آمنا، ہم ایمان ہم ایمان لائے. ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے لے آئے برب العالمین، جہانوں کے رب پر. کے رب پر، جی، تمام جہانوں کے رب پر. جہان تمام جہانوں کے رب پر ہم ایمان لے آئے. وہی الحمدللہ. رب العالمین. اب یہ ایمان کیسا تھا؟ یہ ہے بھائیو ہمارا آج کا امتحان. ہم نے وہ جادوگر جو پلٹے ہیں کفر سے، جادو پتہ ہے نا کفر ہے جی، جی سر. بالکل جادو کرنا کفر پہلے پارے میں آیا ہے نا، پہلے پارے میں جی. وَيُعَلِّمَانَ النَّاسَ السِّحْرَ آ گیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الشَّيَاطِينَ الناس كَفَرُوا. جی، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو جادو سکھانے والا، سیکھنے والا سب کافر. تو یہاں وہی جادوگر ہیں. قالوا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر. رب پر. اور آگے کیا کہا؟ خاص طور پر ربی موسیٰ و ہارون. ترجمہ کریں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. السلام کے رب پر. ہاں، پہلے تو ہم اس کا انکار کرتے تھے نا، آج اس کو پہچان لیا ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. اچھا جی، اب جناب بیٹھا ہوا ہے فرعون تخت پر، وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ سارا، اور اس کے وزیر اور ملا جو سردار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو قال فرعون، اب یہاں آ گئے جی، قال کہا کہا فرعون نے فرعون نہیں، فرعون کو نہیں جی. میں نے کہا تھا نا کہ نون کے اوپر پیش ہو تو فاعل جی، اگر زبر ہوتی تو قالا کا مطلب ہوتا اس نے کہا، فرعون فرعون کو. اب یہ ہے قال فرعون، فاعل ظاہر ہے تو فرعون نے کہا. اچھا جی، آمنتم بھی، تم اس پر اب ایمان لے آئے. ایک ترجمہ یہ ہے، آمنتم کا مطلب کیا ہے؟ تم ایمان لے لائے. ایمان لائے ایمان لائے بہی اس دی، پر اس پر. اس پر کے ساتھ یا اس پر، موسیٰ علیہ السلام پر، یا وہ واقعہ جو ہوا
تم ایمان لائے، اور کچھ نے کہا ہے کہ آ یہاں حذف ہے. پوچھا فرعون نے کہ کیا تم اس پر ایمان لائے قبلا، جی قبلا اس سے پہلے پہلے ان آذانا میں لکم، میں تمہیں اس حکم سے اجازت پہلے کہ میں تمہیں اذن سے نکلا ہے، آذانا اجازت دوں. حکم دینے والا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دوں. جی 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 وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ اب ایمان بھی لانا ہے تو اس سے پوچھ کے ہی لانا ہے. جی 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 صحیح. تو اس نے کہا، فرعون نے کہا کیا تم اب کیا کر لیں یا نہ کریں. کیا جی 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 کیا، میں نے کہا آپ معذوف ہے. جی اس کے ویسے معذوف بھی نہیں ہے، الف ویسے الف کے اوپر الف ہے تو دو الف تو ویسے پہلے بھی ہیں یہاں. جی لیکن آمن تم الگ سے ہے کہ تم ایمان لائے ہو بہی اس موسیٰ پر، قبل پہلے، ان آذانا لکم کہ میں تمہیں حکم دوں. حکم دوں. ترجمہ ذرا دوبارہ کریں مل کے. قال فرعون، فرعون نے فرعون نے کہا کہا فرعون نے کہا فرعون نے کہا آمن تم بہی، کیا تم کیا اس پر تم اس ایمان موسیٰ لائے علیہ السلام پر ایمان کیا لائے؟ تم کیا تم ایمان لائے ایمان لائے اس موسیٰ پر ہی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ موسیٰ لیڈ کر رہے تھے. قبل جی. ان آذانا لکم، اس سے پہلے اس کہ سے میں تمہیں پہلے اس کا کہ حکم میں دیتا. تمہیں کہ میں حکم تمہیں دیتا. حکم دوں. ہاں اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں حکم دیا. جملہ اچھا ہمارا پروفیسر صاحب، بنے گا اس سے پہلے کہ میں میری یہ گزارش ہے کہ یہاں آز آنا جو ہے یہ لفظ اذن سے ہے، اور اذن کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا. تو حکم کی بجائے اگر ہم یوں کر لیں کہ قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. اچھا جی اذن، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. ٹھیک ہے جی. جی اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. ویسے اذن کے معنی حکم بھی پروفیسر صاحب آتا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن اجازت چلے یہاں ہاں ٹھیک رہے وہ گا. ہے نا اس سے پہلے کہ میں سورہ نور کی جو آیت نمبر 27 ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس میں استئذان کا جو حکم ہے وہ اسی حوالے سے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے. جی اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. اچھا، ان ھذا لمکر مکرتم، اب میں نے بتایا تھا کہ جو فعل ہو، جو اسم ہو، اسی سے فعل بنے تو اس کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے آہدو آہدا، یا ہے مکرم مکرتموہ، یہاں کس کے لیے آیا؟ شدت کے لیے. مکر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر کو، سازش کو. بہرحال خفیہ تدبیر ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ جی جی تو اب خفیہ تدبیر ہی ویسے سازش ہوتی ہے تو ہم ابھی خفیہ تدبیر ہی پڑھتے ہیں. تو مکرتموہ اس کا مطلب ہوگا تم نے کیا اسے. ان ھذا کا ترجمہ کریں، ان بے شک بے شک، ھذا یہ، لمکرم یقیناً خفیہ تدبیر ہے، تدبیر ہے، یقیناً خفیہ تدبیر ہے. یقیناً خفیہ تدبیر ہے، مکرتموہ جس کو تم نے کیا، جس کو تم نے جس کیا کو تم نے. کیا. اب یہاں تو خفیہ نہیں لگ سکے گا جملے کے اندر، اس فعل کے اندر. جس کو تم نے کیا، آہدو آہدن کا مطلب ہے جب تم نے عہد کیا تو بتایا تھا کہ شدت کے لیے آیا ہے. اچھا، تو بے شک یہ یقیناً خفیہ تدبیر ہے جس کو تم نے کیا، جس کو میں ہوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. کہاں؟ فی المدینہ، شہر میں. اس شہر میں. کیوں کیا؟ لتخرجوا منہا اہلہا، لتخرجوا تاکہ تم نکال نکل جاؤ، تاکہ تم نکالو، منہا آکے ضمیر مدینہ کی طرف جا رہی ہے، تا اس شہر میں سے، مؤنث والا ہے، اس شہر میں سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو. بس جی یہ ہو گیا. فسوف اب ہے کہ جیسے آدمی
मुंह पे हाथ फेरता है ना, अपने दुश्मन को देखता है तो कहता है अच्छा फसौफा तालमून, वो तस्वीर बनी ज़हन में जी। तो तुम हम करीब जान लोगे। जी तुम अन करीब जान लोगे जी। तो वो मैं सिर्फ वही है कि आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपने पढ़ाना है कोशिश ये कीजिएगा कि अल्लाह की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना कोई बनाने के अलावा बाकी जितने भी हैं उसकी तस्वीर बिल्कुल बनाएं, कोई हर्ज नहीं है। काफिर है ये लोग, लेकिन समझने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि जैसा आदमी कहा के तो अपना चित्रौल करके शिकस्त होती है उसको, तो वो यूं जा रहा होता है तो वो मुंह पे हाथ फेरता कहता है अच्छा मैं आपको देख लूंगा। लग पता जाएगा। लग पता जाएगा। तो वसौ फतालमून आगे वो बता रहा है जी, और अनकरीब तुम जान जाओगे जी। प्रोफेसर साहब जरा सारा ही कर दीजिएगा जी। और फिरौन ने कहा आमन तुम ईमान ले आए भी इस पर, कबला अन आज़न लकुम, कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, इन्न हाज़ा लमक्रुन, बेशक ये खुफिया तदबीर है, मकर तुमू हो जो तुमने की है, फिल मदीना इस शहर में, लितुखरिजू ताकि तुम निकाल दो, मिनहा इसमें से, अहलहा यहाँ के रहने वालों को, फसौफ तालमून तुम अनकरीब जान लोगे। हाँ जी, बस प्रोफेसर साहब थोड़ा सा गुजारिश ये करूंगा कि हम चूंकि एक एक लफ्ज को देख रहे हैं, जैसे ला है यकीनन, मकरुम मकरतुमूहु, अगर हम ये कर रहे हैं कि जिसको तुमने किया तो हु का तर्जमा हो जाएगा। बाकी माशाल्लाह तर्जमा आपका बहुत अच्छा है आप उनको समझाने के लिए, लेकिन हम जैसे तालिब इल्म हैं तो उसमें हम कहेंगे कि हु का तर्जमा किधर गया, फलां का किधर गया। जहाँ नहीं होगा वहाँ अल्लाह से माफी मांग लेंगे। बिल्कुल सही। अब जी वो जो है ना फसौ तालमून अन करीब तुम जान लोगे, वो जरा देखें कि क्या चीज है। वो है चीज, और फिर इसका जवाब जो उन मोमिन लोगों ने दिया, अब वो मोमिन है जी सर। ला 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 जरूर यकीनन 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 बनेगा। ऊ अलिफ मैं कत्तिअन जरूर काट दूंगा जी, जरूर यकीनन मैं जरूर काटूंगा। ऐ दिया कुम तुम्हारे हाथों को, ठीक है, व अर्जुलुकुम और तुम्हारे पाँव को, रिजल की जमा अर्जुल है। अब कैसे काटूंगा? मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमत से, मतलब क्या हुआ? अगर दायां हाथ है तो कौन सा पाँव काटूंगा? बायां। और अगर बायां हाथ है तो कौन सा काटूंगा? दायां। अच्छा जी, ये तो तकलीफ दे चीज। अच्छा, तो मैं जरूर काटूंगा तुम्हारे हाथों और तुम्हारे पाँव को मुखालिफ सिम्मत से, इतना ही नहीं करूंगा। और ये जो है ना सलीब का लफ्ज, इसको जरा देखिएगा। फांसी और होती है, फांसी और होती है, सूली और होती है। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये सूली है। फांसी ये होती है कि तख्ते के ऊपर बिठाया, ऊपर क्या हुआ? गले में रस्सा डाला और रस्सा डाला, मर गया। सूली ये होती है कि ऊंची जगह पर बंदे की लाश को अपना मार के रख दिया, चरिंद पर, बल्कि मार के भी क्या, मैं पढ़ रहा था सूली और इसके अंदर कि वो वैसे ही रख दिया कि वो ऊपर जाके उसके हाथ पांव बांध के ऊपर आए कब्बे चीलें और उसको कुछ खाने के लिए ना मिले, तो वो बड़ी लर्जा खेज किस्म की मौत होती है। जी 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 सर। ये सूली और किसमें मैंने फांसी। अब आपने तर्जमा क्या करना है? सुम्मा फिर ला यकीनन वही जुमला आ गया, पैटर्न आ गया। उसल्लिबन्न, मैं जरूर मसलूब करूंगा,
सूली दूंगा। अच्छा, मैं सूली तुम्हें चढ़ाऊंगा। जरूर फांसी दूंगा या सूली चढ़ाऊंगा। अब एक भी कर लें, सलीब से निकलना है तो सूली कर दो। दोनों मानी है, फांसी दूंगा कर लें। ठीक है, जी ठीक है, आसान कर लेते हैं। लउसल्लिबन्नकुम, मैं तुम्हें जरूर फांसी दूंगा। फांसी दूंगा अजमाइन, सबको अजमाइन, सबको तुम सबको। सबको। सब के सब को। जी, और वो है कौन है? आना रब्बुकुमुल आला, वो कहता है, फिरौन कहता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। हालांकि आगे आएगा कि वो रब भी आपने किसी और रब को मानता था, आगे आएगा। लेकिन यहाँ तो सारी पता था कि भी एक वहशी इंसान है और वो जो कुछ कहता है वो करता भी है। अब जो जवाब है ना, ये जवाब, ये है अकीदा, ये अकीदा है। कोई आदमी ये कहे कि मैं और जालिम हो, जाबिर हो, कर भी सकता हो, कहे कि मैं तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पाँवों को मुखालिफ सिमत से काटूंगा और फिर तुम सबको जरूर फांसी दे दूंगा, तो आदमी हिल नहीं जाता। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब दिल के अंदर अल्लाह बस जाए, अल्लाह का रसूल बस जाए, ईमान आ जाए, तो फिर ये होता है कौलू, उन्होंने उन्होंने कहा, अब जादू करे नहीं, उन मोमिनों ने कहा क्या? जी, इन्ना, बेशक हम बेशक हम, इला रब्बिना, अपने रब की तरफ अपने रब की तरफ, मुनक़लिबून, पलटने वाले हैं, लौट कर जाने वाले हैं। जी लौट कर जाने वाले हैं। चलो जी, लौट कर जाने वाले हैं। आज नहीं मरना तो कल मरेंगे, कल नहीं तो परसों मरेंगे। जिंदगी तो खत्म होनी है, और अगर ईमान पे खत्म हो गई तो इससे बड़ा वापस लौटना को और बड़ा होगा नहीं। जी। बस भाइयों, ये है सबक। और कि रिसालत आ गई, रसूल पर भी ईमान लाए, अल्लाह पर भी ईमान ले आए। क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, तो उन्होंने कहा कि बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। लेकिन आगे जो चीज आ रही है वो क्या, कि ये हिम्मत कहाँ से आएगी? एक दफा तो थरथरा जाता है ना। अब वमा तनकिमु मिन्ना, तू हमसे इंतकाम नहीं ले रहा या लेता। अतन का तनकिमु के अंदर है इंतकाम, जरा वक्त का ख्याल रखे जी। वमा तनकिमु और आगे इल्ला आ रहा है, तो माँ का तर्जमा क्या होगा? नहीं। इल्ला का तर्जमा क्या होगा? मगर या सुवाए। जी, तो वमा तनकिमु मिन्ना का तर्जमा करें, तू हमसे इंतकाम नहीं लेता मगर। चलो जी, तू हमसे इंतकाम नहीं लेता, लेगा भी कर देंगे या ले रहा कर दें, बिल्कुल सामने बात हो रही है, तो ले रहा भी आ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, हम करें तर्जुमा इसका? जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। तू हमसे इंतकाम नहीं ले रहा, इल्ला मगर, अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना, अब कहा कि हम अपने रब की आयात पर ईमान लाए। क्यों जी? जी बिल्कुल। आगे आयात क्या है? मुअन्नस, इसलिए कि मुकस्सर है, लिहाजा इसके लिए लफ्ज आया जाअतना। लम्मा जाअतना, जब वो निशानियां हमारे पास आ गईं, कि जब वो निशानियां हमारे पास आ गईं, अजदा को भी हमने देखा, पता है कि वो मूजज़ा है और मूजज़ा नबी करता है, रसूल करता है। यदे बैज़ा को भी हमने अपने हाथों से, अपनी आंखों से देखा है। तो ये निशानियां हमारे पास आ गई हैं। तुझे अल्लाह ने तौफीक नहीं दी या तुमने आगे कदम नहीं बढ़ाया, तो वो तुम्हारी मर्जी। तो दोबारा पढ़े, वमा तनकिमु मिन्ना, तू हमसे इंतकाम नहीं लेता, हमसे इंतकाम नहीं ले रहा, तू हमसे इंतकाम नहीं ले रहा। ये जो तुम्हें कह रहे हो कि भाई
کاٹوں گا ہاتھ اور یہ خلاف سے، اور جو سولی بھی چڑھاؤں گا یا پھانسی چڑھاؤں گا، تو ہم تو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو تو ہم سے انتقام، میں بار بار اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ ساتھیوں کو یاد ہو جائے. وما تنقم منا، تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا نہیں لے رہا، الا مگر ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ہم اپنے رب کی آیات پر ہم نے ایمان لائے. اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. آیات کے بجائے نشانیاں کہہ لیں، معجزات کی شکل میں آ جائیں گی. لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی. پاس آ گئیں. اب جناب جو اگلا جملہ ہے نا، یہ ہے اپنا اصل چیز. اب ہمت کہاں سے آئے؟ طالوت علیہ السلام بہرحال کمانڈر تھے، اور انہوں نے بھی جب وہاں تھا نا، یہی لفظ تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ ہے وہ تمغہ جو لے کے انسان جائے. ربنا، اے ہمارے اے ہمارے رب، افرغ علینا، ہم پر انڈیل، ہم پر انڈیل. ایک تو ادھر ہے ڈال، ایک ہے یوں انڈیل دینا، جیسے سراہی میں سے پانی نکلتا ہے. انڈیل کیا؟ صبرن، صبر. اور کیا کر؟ وتوفنا، اور ہمیں وفات دے، مسلمین، مسلمانوں کے طور اسلام کی حالت میں یا مسلمان بنا کر. ٹھیک ہے جی، کیا ترجمہ کریں جی؟ اور ہمیں وفات دے مسلمین، مسلمان کی اسلام لانے والا بنے گا جی. اب اصل ہے مسلمین، اسلام لانے والا، اسلام کی حالت میں. کیوں جی؟ یہی بنے گا، اس کو زیادہ نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی حالت میں مر گیا اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور جو کفر کی حالت میں مرا وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو سامنے ہے سب کچھ چیزیں. تو ربنا افرغ علینا صبرا، ترجمہ کریں جی. اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو انڈیل دے. اے ہمارے رب تو ہم پر صبر انڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور تو ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا. توفنا، فوت کرنا. ٹھیک ہے جی. مارنا ذرا خوبصورت نہیں لگ رہا، یا فوت کرنا اچھا لگ رہا ہے. اچھا جناب، کیا سیکھا؟ کیا سیکھا جی؟ جی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی صبر کی توفیق مانگنی ہے، اور اسلام پر ہی زندگی گزارنی چاہیے. جی، جب انتہائی مشکل میں ہو، پتہ ہو کہ جان نکلنے والی ہے، تو اس وقت بھی ایمان سے ڈگمگائے نہیں. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، جان سے زیادہ قیمتی ہے. ایک تو چیز یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آدمی ممکن ہے لڑکھڑائے گا، ممکن ہے وہ گھٹنے بھی ٹیک دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر مانگنا ہے، اور پھر بھی دعا مانگنی ہے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اچھا جناب، یہ ہوا 6 منٹ ہمارے پاس ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اگلی آیت پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تیار ہوں تو. جی ابھی ٹائم بھی ہے. ہاں جی ہے، ٹائم ہے. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، بڑی دفعہ آ چکا ہے. اور فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، اور فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا. بڑے شرارتی سردار تھے وزیر جی. اب وہ انہوں نے فرعون کو کہا، تَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. یہ سوال ہے. تَذَرُ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا.
अताज़रु मूसा व कौमहू, तर्जमा करें, क्या तू क्या तुम मूसा मूसा और उसकी और कौम उनकी को कौम को छोड़ छोड़ दोगे? देगा? छोड़ देगा। मैं चिश्ती साहब से पूछ रहा हूँ और अब्दुल भाई से कि आपके जी ज़हन जी में ये बातें पड़ रही हैं ना अभी? इंशाल्लाह जी बिल्कुल। सर, जी जी। अल्लाह ताला डाले जी इंशाल्लाह। बड़ा फिर अगर चीजें में साथ साथ आ रही हैं तो क्या तू, अब फरिश्ते फिरौन से पूछ रहे हैं, क्या तू मूसा और उसकी कौम के लोगों को छोड़ देगा लियुफ्सिदू फिल अर्द, जी, ताकि ताकि वो वो जमीन में फसाद जमीन करे। में फसाद करें, ताकि वो जमीन में फसाद करें, सवालिया निशान करना है, वह याजा रका, और तुझे भी और छोड़ तुझे दें। ईजा दें, छोड़ दें। नहीं नहीं नहीं, या जरा, ईजा नहीं है, वही ताज़ारा, अच्छा, पहले वाला ताज़ारा है ना, छोड़ देना। जी 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 तो जब अल्लाह को बन गए तो दुनिया को तो छोड़ना पड़ेगा ना। वो तो कहता था जी अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब आला हूँ, तो वह यादरा का और तुझे भी छोड़ दे। अब पता चल रहा है कि जो फिरौन था वो भी किसी माबूद की इबादत किया करता था, कहता तो था ना मैं जी रब हूँ। जी तो अल्लाह ताला आ रहा है, इलाह की जमा आलिहा, माबूदों व और आलिहा तेरे तक, और तेरे माबूदों को छोड़ दें, माबूदों को भी, जी छोड़ दें, यह है। जी। तो दोबारा पढ़ें, वकाल अल मलाउ मिन कौम फिरौना, जल्दी जल्दी, और फिरौन की की कौम कौम से के सरदारों ने कहा, सरदारों ने कहा, और सरदारों कौम फिरौन की कौम में से सरदारों ने कहा, अताज़रु मूसा व कौमहू, क्या क्या तू तू मूसा और मूसा और उसकी उसके कौम को और छोड़ उसकी देगा? कौम को को छोड़ छोड़ देगा? देगा। क्या तू मूसा और उसकी कौम के लोगों को छोड़ देगा? मैं लोगों को कह रहा हूँ, लियुफ्सिदू फिल अर्दी, जमीन में ताकि वो कि वो फसाद करने के फसाद जमीन लिए। में फसाद करें, ताकि वो जमीन में फसाद फैलाएं, व यजरा का व आलिहा तक, जी, और तुझे और भी वो छोड़ दे और और तो तेरे और तुझे माबूदों को और भी। तेरे माबूदों को भी छोड़ दे। अब क्या हुआ जनाब? उसने कहा कोई बात नहीं, पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे तो उस वक्त भी मैंने एक हुक्म दिया था, क्या था? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, मेरा तो पुराना फार्मूला है जी। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त भी मैंने ऑर्डर दिया था, अब भी ऑर्डर। कौला, उसने कहा, कहा, ने कहा, तो फिरौन ने कहा, सा, अनकरीब, यकीनन, अन करीब, नुकत्तिलु, नून अब साथ मिला लिया दोनों को, नुकत्तिलु, एक होता है नकतिलु, एक है नुकत्तिलु, खूब इसके मानी में आ जाता है। कतला मारा, कत्तला खूब अच्छे तरीके से मारा, ये होता है कत्तला, और सारी कतला और कत्तला, सनुकत्तिलु, तुम हम यकीनन अनकरीब कत्ल करेंगे, जरा जल्दी में, करेंगे अबनाअहुम, उनके इनके बेटों को, उनके बेटों को, हम अनकरीब उनके बेटों को कत्ल किया करेंगे, वनस्तहयी निसाअहुम, वनस्तहयी पड़ा हुआ है, और और हम हम बाकी जिंदा जिंदा रखेंगे छोड़ हम देंगे जिंदा छोड़ देंगे, निसाअहुम, उनकी उनकी औरतों औरतों को। को। उनकी उनकी औरतों को। औरतों को। अगर अपना अपना बेटा कहना है तो यहाँ बेटियां ब्रैकेट में कह सकते हैं जी, बेटी औरतों जी को या बेटियों को या औरतों को, तो निसा औरत को ही कहते हैं। आगे क्या है? व इन्ना फाउका हुम काहिरून, काहिरून पहले पढ़ चुके हैं आप, गालिब आने वाले। व इन्ना फाउका हुम, और बेशक हम उन पर काहिरून, गालिब आने वाले हैं। गालिब अब आने वाले। अकेला नहीं, अपने आप को कमजोर समझा तो साथियों को भी साथ में ला लिया। व इन्ना फाउका हम तर्जमा करें, बेशक हम उन पर, बेशक हम उन पर, बेशक हम उन पर काहिरून, गालिब आने वाले। गालिब आने वाले हैं। गालिब आने वाले हैं। लेकिन ज़हन में ये रखिएगा, कहर, गजब, वो इसके अंदर है, गजब के साथ गालिब आने वाले हैं, ये इसका तर्जमा है जी। कैसर भाई जल्दी जल्दी, दरमियान में खत्म हो जाएगा, अल्लाह हाफिज कहेंगे। 137 वकाल अल मलाउ, वकाल अल मलाउ मिन कौमी फिरौन, तो फिरौन की कौम में से सरदारों ने कहा, अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ्सिदू फिल अर्द,
کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے